بالکل ٹھیک ہے، انبیاء کرام بشر ہیں، ان کو کھانے کی ضرورت پڑتی ہے، عیسیٰ علیہ السلام کو بھی پڑتی تھی۔ اب یہ کہ وہ ابھی کھاتے یا نہیں، اور آیا یہ نہ کھانے کا مطلب موت ہے؟ بھی مرزا قادیانی دلیل پکڑتا ہے اموات غیر احیاء، کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بھی پوجا ہوتی تھی، لہٰذا وہ مردہ ہیں اور وہ زندہ نہیں ہیں۔ هبت نفحات أنسية فشد البلبل نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ تیسری قسم وہ ہے کہ جس کا تعلق عام انسانوں کے ساتھ ہے، اس سے بھی یہ حضرات استدلال پکڑتے ہیں۔ اب ہم ہر ایک چیز کی دوبارہ تفصیل بیان نہیں کر سکتے، اس لیے کہ وہی پرانی باتیں ہیں۔ ایک یہ اصول ذہن میں رکھے کہ مرزا قادیانی کا دعویٰ وفات مسیح کا ہے، تو دلیل میں مسیح علیہ السلام کے لیے خاص دلیل لانی پڑے گی، اور عام دلیل سے ان کا دعویٰ ثابت نہیں ہوگا، جیسے کلمۃ الفصل کے صفحہ نمبر 112 سے ہم نے آپ کو بتایا۔ دوسرا دھوکہ یہ دلائل میں یہ دیتے ہیں کہ دیکھو عام لوگ مرتے ہیں اور زمین پر رہیں گے اور زمین میں دفن ہوں گے، یہ اللہ کا قانون ہے اور اللہ کے قانون میں تبدیلی نہیں آ سکتی۔ یاد رکھیں قادیانی بھی اس بات کو مانتے ہیں، بلکہ ماننی پڑے گی ان کے باپ کو بھی، کہ اللہ رب العزت بھی اپنے خاص بندوں کے لیے اپنے قانون کو بدل دیتا ہے، اور جہاں اپنے خاص بندوں کے لیے قانون کو بدلتے ہیں تو پھر وہ معجزہ کہلاتا ہے۔ مثال کے طور پر اب عام قانون یہی ہے کہ انسان پیدا ہوتا ہے میاں بیوی کے ملاپ سے، لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بغیر باپ کے اللہ نے پیدا کیا، یہ تخصیص ہو گئی اس سے۔ عام بندہ پیدا ہوتا ہے نطفے سے، آدم علیہ السلام حوا علیہ السلام کا استثناء کیا گیا، تو یہ ان کے لیے تخصیص ہو گئی۔ تو جس طرح ان کی ولادت معجزہ، اس طرح ان کو زمین سے اٹھا کے آسمانوں پہ جینا، یہ بھی ان کے لیے معجزہ ہوگا۔ تو لہٰذا اس بات سے مرزا قادیانی کا استدلال کرنا درست نہیں ہوگا۔ تیسری بات یہ ذہن میں رکھے کہ ہم میں سے کوئی بھی ایسا نہیں ہے جو عیسیٰ علیہ السلام کی وفات کا انکار کرے۔ ہم بھی کہتے ہیں جب وقت مقررہ پر وہ روئی زمین پہ تشریف لائیں گے تو ان کو وفات حاصل ہو جائے گی۔ تو بہرحال پہلی قسم کی 7 آیتیں وہ تھی کہ جن کا تعلق عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ تھا، دوسری قسم کے 3 آیتیں وہ تھی جس کا تعلق دیگر انبیاء کرام کے ساتھ تھا، باقی 20 آیتوں میں سے 16 آیتیں وہ ہیں جس کا تعلق عام لوگوں کے ساتھ ہے، 2 آیتیں وہ ہیں جن کا تعلق نباتات کے ساتھ یعنی انسانوں کے ساتھ بھی نہیں ہے، لیکن وہ ان سے وفات مسیح پہ استدلال کر رہے ہیں، اور 2 آیتوں میں انہوں نے ہمیں حدیث کی طرف اور انجیل کی طرف ریفر کیا ہے۔ تو دیکھیے آپ خود سوچیں، دعویٰ کیا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام وفات پا چکے ہیں، تو ان میں سے جو آیتیں مزید رہتی ہے وہ بھی آپ کو بتا دیں۔ اللہ الذی خلقکم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشیبا۔ یہ پہلے ہم اس کا ذکر کر چکے ہیں کہ پہلے انسان کے اوپر کمزوری ہوتی ہے، پھر اس کے بعد قوت آتی ہے، اور پھر اس کے بعد دوبارہ قوت کے بعد دوبارہ کمزوری اور بڑھاپا آتا۔ ٹھیک ہے، یہ اللہ کا قانون ہے، تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آپ نے اس قانون سے مستثنیٰ کیوں کیا؟ بھائی آپ کو بتا چکے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام عین جوانی کے زمانے میں ہی اللہ رب العزت نے ان کو آسمانوں پہ اٹھا لیا ہے، ان کو یہ نوبت ابھی تک آئی نہیں ہے، اور جب آئے گی تو وہ بھی ان مراحل سے گزر جائیں گے۔ اسی طرح آگے آپ دیکھیں انما مثل الحیات الدنیا، واہ واہ مرزا صاحب کہتے ہیں دنیا کی زندگی کی مثال کما ان انزلناہ من السماء، یہ اس پانی کی ہے جو ہم آسمان سے اتاریں اور اس سے زمین کے نباتات مل جائے اور زمین نباتات اگا لے، اور پھر اس میں سے لوگ بھی کھائیں اور چوپائے بھی کھائیں، یہاں تک کہ زمین کی زینت آ جائے۔ وَزَّيَّنَتْ وَظَنَّ أَهْلُهَا أَنَّهُمْ قَادِرُونَ عَلَيْهَا أَتَاهَا أَمْرُنَا لَيْلًا أَوْ نَهَارًا فَجَعَلْنَاهَا حَصِيدًا كَأَن لَّمْ تَغْنَ بِالْأَمْسِ كَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ۔ یہ سورہ یونس ہے اور آیت نمبر 24 ہے۔ اسی طرح آپ مجھے بتائیں اس کے ساتھ تعلق کیا ہے؟ یہ نظام اللہ کا بالکل ہے، اور یہ تمام مخلوقات کے لیے اور عیسیٰ علیہ السلام کے لیے بھی ہے، جب وہ آئیں گے تو ہو جائے گا۔
ثم انکم بعد ذلک لمیتون، بے شک عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام بھی جب آئیں گے تو ان کو بھی موت آئے گی۔ الم تر ان اللہ انزل من السماء ماء فسلكه ينابيع في الارض ثم يخرج به زرعا مختلفا الوانه ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يجعله حطاما ان في ذلك لذكرى لاولي الالباب۔ یہ دیکھیں سورہ زمر آیت نمبر 21۔ اس سے حیات مسیح کا کیا تعلق ہے؟ میں جو آپ کو شروع میں باتیں بتا چکا ہوں ان باتوں کو آپ اپنے ذہن میں رکھتے جائیں، انشاءاللہ یہ سارے اشکالات جو آپ کو وہ حضرات کر رہے ہیں وہ سارے اشکالات ختم ہو جائیں گے۔ اب میں ذرا دوبارہ آپ کے سامنے خلاصہ بیان کرتا ہوں جو دلائل ہم دے چکے ہیں کہ 7 قسم کی آیات جس سے مرزا نے استدلال کیا 30 آیات سے، اس میں سے 7 قسم کی آیات وہ ہیں کہ جس کا تعلق حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ہے۔ نمبر 1، اذ قال اللہ یا عیسیٰ انی متوفیک ورافعک الی، سورہ آل عمران آیت نمبر 55۔ نمبر 2، وکنت علیہم شہیدا ما دمت فیہم فلما توفیتنی کنت انت الرقیب علیہم وانت علی کل شیء شہید۔ نمبر 3، بل رفعہ اللہ الیہ وکان اللہ عزیزا حکیما۔ نمبر 4، وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكُونُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا۔ نمبر 5، بل مسیح ابن مریم الا رسول قد خلت من قبله الرسل۔ نمبر 6، وجعلنی مبارکا اینما کنت واوصانی بالصلاة والزکاة ما دمت حیا۔ نمبر 7، والسلام علی یوم ولدت ویوم اموت ویوم ابعث حیا۔ یہ وہ 7 آیتیں ہیں کہ جن کا تعلق حضرت مسیح علیہ السلام سے ہے اور مرزا قادیانی اس سے استدلال کرتا ہے۔ ہم نے اس کے جوابات آپ کو دے دیے۔ دوسری قسم کی وہ آیت میں جس میں عمومی انبیاء کرام کا ذکر ہے، جیسے وہ 3 آیتیں، 7 پہلی، 3 یہ، وما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل افإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم وما ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين۔ نمبر 2، تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون۔ نمبر 3، وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن مت فهم الخالدون۔ یہ 3 آیات وہ ہیں کہ جس کا تعلق دیگر انبیاء کے ساتھ ہے۔ اور وہ تیسری قسم کی وہ آیت ہے کہ جس میں انبیاء کا بھی ذکر نہیں ہے بلکہ عام انسانوں کا، بلکہ جمادات اور نباتات۔ اب جس میں عام انسانوں کے متعلق ذکر ہے، وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ كُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَانٍ وَيَبْقَىٰ وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ۔ نمبر 3، وَمِنْكُم مَّن يُتَوَفَّىٰ وَمِنْكُم مَّن يُرَدُّ إِلَىٰ أَرْذَلِ الْعُمُرِ لِكَيْ لَا يَعْلَمَ مِن بَعْدِ عِلْمٍ شَيْئًا، سورہ حج آیت نمبر 5۔ نمبر 4، وَمَن نُعَمِّرْهُ نُنَكِّسْهُ فِي الْخَلْقِ أَفَلَا يَعْقِلُونَ۔ 5ویں آیت، یہ اللہ الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبا۔ نمبر 6، انما مثل الحیات الدنیا۔ دیکھیے اس میں تو کسی انسان کا بھی ذکر نہیں ہے۔ کما ان انزلنا من السماء فاختلط به نبات الارض مما يأكل الناس والانعام حتى اذا اخذت الارض زخرفها وزينت وظن اهلها انهم قادرون عليها اتاها امرنا ليلا او نهارا فجعلناها حصيدا كأن لم تغن بالامس كذلك نفصل الايات لقوم يتفكرون، سورہ یونس آیت نمبر 24۔ اس میں تو نام ہی نہیں ہے۔ نمبر 7، ثم انکم بعد ذلك لمیتون، سورہ مومنون آیت نمبر 15۔ نمبر 8، الم تر ان اللہ انزل من السماء ماء فسلكه ينابيع في الارض ثم يخرج به زرعا مختلفا الوانه ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يجعله حطاما ان في ذلك لذكرى لاولي الالباب، سورہ زمر آیت نمبر 21۔ نمبر 9، وما جعلناهم جسدا لا يأكلون الطعام وما كانوا خالدين، سورہ انبیاء آیت نمبر 8۔ نمبر 10، وما ارسلنا قبلك من المرسلين الا انهم ليأكلون الطعام ويمشون في الاسواق۔ نمبر 11، والذين يدعون من دون الله لا يخلقون شيئا وهم يخلقون اموات غیر احیاء وما يشعرون ایان یبعثون۔ جو پہلی آیت ہے وما ارسلنا قبلک من المرسلین الا انہم لیأکلون الطعام ویمشون فی الاسواق، بالکل ٹھیک ہے، انبیاء کرام بشر ہیں، ان کو کھانے کی ضرورت پڑتی ہے، عیسیٰ علیہ السلام کو بھی پڑتی تھی۔ اب یہ کہ وہ ابھی کھاتے یا نہیں، اور آیا یہ نہ کھانے کا مطلب موت ہے، تو اس کا ذکر ہم پہلے کر چکے ہیں۔ قد خلت من قبل مسیح ابن مریم الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل۔
اچھا 11ویں آیت والذین یدعون من دون اللہ لا یخلقون شیئا وهم یخلقون اموات غیر احیاء وما یشعرون ایان یبعثون۔ کہتے ہیں اللہ فرماتے ہیں کہ جن کو تم اللہ کے سوا پوچھتے ہو وہ کوئی بھی پیدا نہیں کر سکتے حالانکہ وہ خود پیدا کیے گئے ہیں۔ فرمایا پھر وہ مردے ہیں، زندہ نہیں ہیں، اور انہیں نہیں معلوم کہ ان کو کہاں دوبارہ کب لوٹایا جائے گا۔ ایان یبعثون، ان کو نہیں پتہ کہ ان کے اتباع کرنے والوں کو، ان کے پوجنے والوں کو دوبارہ زندگی کب ملے گی۔ اس سے بھی مرزا قادیانی دلیل پکڑتا ہے اموات غیر احیاء، کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بھی پوجا ہوتی تھی، لہٰذا وہ مردہ ہیں اور وہ زندہ نہیں ہیں۔ اب آپ دیکھیں، حالانکہ اس کا مطلب یہ نہیں ہے، یہ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان کی جو پوجا کی جاتی ہے، اگر اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ سارے مردہ ہیں تو یہ بات تو غلط ہے، اس لیے کہ فرشتوں کی بھی پوجا کی جاتی ہے، شیاطین کی بھی پوجا کی جاتی ہے، حالانکہ وہ زندہ ہے، مردہ نہیں ہے۔ اللہ صرف یہ بتانا چاہ رہا ہے کہ یہ لوگ عبادت کے لائق نہیں ہے، یہ عبادت کے لائق نہیں ہے، یہ بے جان ہے۔ مردہ کا مطلب یہ بے جان ہے، یہ ان میں جان ہی نہیں ہے، اور ان کے جو عبادت گزار ہیں ان کو تو عقل ہے، جو معبود ہے ان کو عقل ہی نہیں ہے۔ تو اس سے عیسیٰ علیہ السلام کی حیات کا اور عیسیٰ علیہ السلام کی موت کا کیا تعلق ہے؟ پھر اسی طرح آگے آیت نمبر 12 اللہ الذی خلقکم ثم رزقکم ثم یمیتکم ثم یحییکم هل من شرکائکم ما یفعل من ذلکم من شیء سبحانہ وتعالی عما یشرکون۔ بالکل اللہ تعالیٰ تمہیں موت دیں گے اور پھر تمہیں زندگی دیں گے۔ جب عیسیٰ علیہ السلام کا وقت آئے گا تو موت بھی ملے گی اور زندگی بھی ملے گی، ہم ان کے خلود اور کے قائل تھوڑی ہیں۔ آیت نمبر 13 اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ، جہاں کہیں ہو موت آ جائے گی اگرچہ مضبوط قلعوں میں ہو۔ بالکل ہمیں اس سے کوئی اختلاف نہیں ہے، جب موت آئے گی تو آئے گی۔ یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، بالکل ٹھیک ہے، عیسیٰ علیہ السلام اس وقت آسمانوں پر ہے، اس وقت آسمانوں پر ہے، اور جب ان کو موت آئے گی تو موت کے وقت یہ ہے کہ دوبارہ وہ جا کر آسمانوں پہ چلے جائیں گے، لیکن پھر ان کی روح جائے گی، اب روح مال جسم ہے۔ تو لہٰذا یہ کہنا کہ جو انبیاء کی روح ہے وہ مرنے کے بعد ہی جاتی ہے، یہ بات غلط ہے۔ یہ بات تو صحیح ہے کہ جب انبیاء کی اور نیک لوگوں کی روح نکلتی ہے تو وہ آسمانوں پر جاتی ہے اور وہ اللہ رب العزت کے ہاں اعلیٰ مقام پر ہوتی ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آسمانوں پہ جانے کے لیے مرنا ہی ضروری ہو، اس لیے کہ دوسرے نصوص سے یہ بات ثابت ہو چکی ہے۔ آیت نمبر 15 ان الذین سبقت لهم من الحسنى اولئک عنها مبعدون لا يسمعون حسیسها وهم فیما اشتهت انفسهم خالدون۔ یہاں سے مرزا قادیانی یہ کہتے ہیں کہ جو اللہ کے نیک بندے جن کو پوجا جاتا ہے وہ اللہ رب العزت کے ہاں ہیں، یعنی ان کا انتقال ہو گیا ہے اور انتقال کے بعد وہ اللہ رب العزت کے ہاں گئے ہوئے ہیں اور وہاں وہ دائمی نعمتوں میں ہیں۔ یہ بات تو بالکل صحیح ہے کہ انبیاء اور نیک لوگ دائمی نعمتوں میں، لیکن یہ کہنا کہ عیسیٰ علیہ السلام مر گئے اس لیے وہ دائمی نعمتوں میں، یہ بات درست نہیں ہے۔ اس لیے کہ دائمی نعمتوں کے لیے، جنت کے نعمتوں کے لیے کیا مرنا کوئی ضروری ہے؟ اسی طرح ان المتقین فی جنات و نہر، بے شک فی مقعد صدق عند ملیک مقتدر، بالکل حضرت عیسیٰ علیہ السلام اب بھی مقعد صدق پر ہیں اور جب ان کی وفات ہوگی تو بھی ہوگا۔ پھر آگے انہوں نے ایک آیت اور پڑھی ہے کہ وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، جو رسول تمہیں دے دے تم اسے لے لو، جس سے رسول علیہ السلام تمہیں منع کرے اس سے رک جاؤ۔ اور پھر وہ کہتے چلو ہم حدیث کی طرف چلتے ہیں، رسول سے پوچھتے ہیں، تو بھائی ہم نے پوچھ لیا ہے اور یہ ہمارے گزشتہ کلپ نمبر 6 کے اندر غالباً ہے یا 7 ہے، اس میں آپ کو پوری تفصیل مل جائے گی۔ پھر فرمایا سبحان ربی هل كنت الا بشرا رسولا، یہ جو مطالبہ کیا تھا مشرکین نے، او ترقى في السماء ولن نؤمن لرقيك حتى تنزل علينا كتابا نقرأه، تو اس کے بارے میں آپ نے فرمایا قل سبحان ربی هل كنت الا بشرا رسولا۔ مرزا قادیانی کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام تو آسمانوں پر نہیں چڑھ سکے، انہوں نے کہا یا آپ آسمانوں پہ چڑھ کے چلے جائیں، تو آپ نے فرمایا کہ نہیں،
میں تو صرف ایک بشر ہوں، یہ میری طاقت کی بات نہیں ہے۔ تو ٹھیک ہے، نبی علیہ السلام اس بات کا انکار کر رہے ہیں کہ میں بشر ہوں، میں اپنی طاقت سے آسمانوں پہ نہیں چڑھ سکتا۔ تو مرزا قادیانی کہتے ہیں جب نبی علیہ السلام نہیں چڑھ سکتے تو عیسیٰ علیہ السلام کیسے گئے؟ آپ کو کس نے کہا نبی علیہ السلام نہیں چڑھ سکتے؟ ہمارا تو عقیدہ ہے کہ نبی علیہ السلام معراج پہ تشریف لے گئے ہیں، لیکن آپ جلدی واپس آئے، اور عیسیٰ علیہ السلام جس پہ تشریف لے گئے وہ قرب قیامت کے اندر آئیں گے۔ تو نبی علیہ السلام کا یہ کہنا ہے کہ میں آسمانوں پہ اپنی طاقت سے نہیں جا سکتا، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام آسمانوں پہ جا ہی نہیں سکتے۔ اچھا، پھر ایک آیت انہوں نے یہ کہی ہے، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما۔ اس سے استدلال یوں پکڑا ہے کہ نبی علیہ السلام خاتم النبیین ہے، آپ کے بعد کوئی اور نبی نہیں آئے گا۔ عیسیٰ علیہ السلام اگر نبی ہوں گے تو یہ پھر ختم نبوت کے منافی ہوگا۔ کاش یہ سمجھ آپ کو پہلے آ جاتی تو آپ اتنے بڑے دعوے نہ کرتے۔ ہم مانتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام، نبی علیہ السلام کے بعد کوئی نیا نبی پیدا نہیں ہو سکتا، اور جہاں تک عیسیٰ علیہ السلام کا تعلق ہے وہ پہلے سے انبیاء کرام کی فہرست میں شامل ہے، اور اس سے کوئی نیا نبی نہیں آئے گا، نہ دوبارہ وہ اس امت میں کوئی نئی شریعت اور نیا نبی بن کر آئے گا۔ وہ وہی گزشتہ نبی ہے جو انبیاء کے شمار میں آ چکے ہیں، اور وہ اس امت کے امتی بن کر آئیں گے، اس پر کوئی اعتراض والی بات نہیں ہے۔ اچھا، وما آگے ایک انہوں نے یہ کہا، جو آخری آیت ہے 30ویں آیت جو ہمارے حساب سے بن رہی ہے، وہ یہ کہ وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ إِلَّا رِجَالًا نُوحِي إِلَيْهِمْ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ۔ ہم نے آپ سے پہلے لوگوں کو، مردوں کو ہی وحی کے ساتھ بھیجا ہے، اب تم اہل علم سے پوچھو اگر تم جانتے نہیں ہو۔ یہاں مرزا قادیانی کہتے ہیں اہل علم سے مراد یہود و نصارہ ہے، تو ہم کہتے ہیں ٹھیک ہے، اب ہم اہل کتاب سے پوچھتے ہیں، اور مرزا صاحب نے بھی انجیل سے پوچھے، اور ہم بھی انجیل سے پوچھ کے انشاءاللہ اگلے نشست میں آپ کو بتا دیں گے کہ اہل کتاب یعنی انجیل ہمارے بارے میں بائبل کا فیصلہ کیا ہے۔ اسی طرح مرزا قادیانی کہتا ہے فی مقعد صدق عند ملیک مقتدر، کہ وہ کہتے ہیں کہ جو زمین سے چلے جاتے ہیں وہ اللہ رب العزت کے ہاں مقعد صدق میں ہوتے ہیں۔ تو اس کا مطلب ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام وہ مقعد صدق میں اللہ رب العزت کے ہاں دوسرے انبیاء کے ساتھ ہوں گے۔ تو پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ سارے معاملات قیامت کے ہیں، اور قیامت کے دن حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی ہوں گے۔ دوسری بات یہ ہے کہ کیا دوسرے انبیاء کے ساتھ ملنے کے لیے اور دوسرے انبیاء کے ساتھ بیٹھنے سے آدمی معدوم ہو جاتا ہے؟ تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی تو معراج کے موقع پر انبیاء کرام کے ساتھ ملے تھے، تو کیا نعوذ باللہ سے نبی علیہ السلام کی نبوت پر کوئی فرق آئے گا، یا آپ ان کو اس وقت مردہ تسلیم کریں گے؟ بلکہ مرزا قادیانی خود کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام میرے پاس آئے اور میرے ساتھ کھانا کھایا، تو کیا عیسیٰ علیہ السلام انبیاء کرام بقول ان کے مردوں کے ساتھ ملے؟ مرزا قادیانی مردوں کے ساتھ ملے، عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ملے، تو پھر ماننا پڑے گا کہ مرزا قادیانی بھی مر چکا ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ آسمانوں پر جانے کے لیے ضروری نہیں ہے کہ صرف جنت ہی ہو، اور بھی 7 آسمان ہے، اور ان آسمانوں میں یہ کیا ضروری ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام ان انبیاء کے ساتھ جنت میں ہو یا ان کے ساتھ مقعد صدق میں؟ مقعد صدق میں یہ قیامت کے دن ہوگا اور قیامت کے بعد ہوگا، اور یہ ہو سکتا ہے۔ اور اس طرح جیسے میں نے عرض کیا نبی علیہ السلام کا جانا اور مرزا قادیانی کا بقول ان کے عیسیٰ علیہ السلام بقول ان کے مردے سے ملنا، تو پھر اس سے مردے کی بھی موت لازم آئے گی۔ ورنہ اگر عیسیٰ علیہ السلام بھی زندہ ہو اور دوسرے انبیاء کے ساتھ ہو تو اس میں کون سی خرابی ہے کہ ان کے لیے مرنا ضروری ہو گیا ہو؟ بہرحال جو اس کی مطلب کی بات ہوتی ہے تو وہ لیتا ہے لیکن دوسری طرف نہیں دیکھتا، وجہ یہی ہوتی ہے، اسی لیے تو مرزا قادیانی کے اقوال میں تضاد پایا جاتا ہے۔ تو پھر مقعد صدق یہ قیامت کے دن ہوگا، اور اس وقت عیسیٰ علیہ السلام کو وفات آ چکی ہوگی۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر آپ کا یہ کہنا کہ اگر کوئی زندہ مردوں کے ساتھ مل نہیں سکتا، یہ بات بھی غلط ہے۔ نبی علیہ السلام زندہ تھے اور انبیاء سے ملاقات ہوئی، اور مرزا قادیانی کہتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام میرے پاس آئے اور میرے ساتھ کھانا کھایا، تو پھر تو مرزا قادیانی کو بھی خود کو مردہ ماننا پڑے گا۔